اس نے کہا تم کہتے ہو 300-400 بندے، تم یہاں ہوتے تو میں سمجھ آتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو کنٹینر کے قریب پہنچ چکے تھے، وہاں بالکل گرفتار کرنے والے تھے، ہم اپنے ہدف پہ پہنچ گئے تھے، اچانک سٹیج سے ایک بابا اترا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ دھرنے کے بعد میں نے بات کی تو آپ نے فرمایا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 11ویں والے پیر تھے۔ میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ اے پیران پیر آپ دستگیر ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں تو ہماری مدد کیجیے۔ تو یقیناً پھر انہوں نے ہی مدد فرمائی ہے۔ ہمارے 8 بندے شہید ہو گئے۔ جتنے بھی شہید ہیں ان کے سینے پر یا پیشانی پر کسی بھی شہید کے پشت پر گولی نہیں لگی، اس کو گولی لگی، اس نے آخری جو ہی گولی لگی آخری الفاظ سے اس نے کہا تاجدار ختم نبوت۔ فیض حمید نے کہا جی آپ اپنے مطالبات دیں، کیا کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ختم نبوت کے لیے آئے تھے، ختم حکومت کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو 300-400 بندے، تم یہاں ہوتے تو میں سمجھ آتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو کنٹینر کے قریب پہنچ چکے تھے، وہاں بالکل گرفتار کرنے والے تھے، ہم اپنے ہدف پہ پہنچ گئے تھے، اچانک سٹیج سے ایک بابا اترا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ جو ہی نیچے اترا اور پیچھے لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ کہتا ہے ہم نے تو جانیں بچائی ہیں بھائی، بڑی مشکل سے، ہمیں تو ہوش نہیں ہے ہمارا ہتھیار کہاں ہے، ہماری ٹوپیاں کہاں ہیں، ہم تو بھاگے اور جانیں بچا کے نکلے ہیں وہاں سے۔ اس نے کہا وہاں ہم بھائی لائیو دیکھ رہے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا لائیو دیکھ رہے ہو، ہم اپنی آنکھوں سے وہاں کھڑے ہوئے۔ تو پھر میں نے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بات کی، میں نے کہا حضور ایسے ایک آدمی نے بتایا، دھرنے کے بعد میں نے بات کی تو آپ نے فرمایا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 11ویں والے پیر تھے۔ میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ اے پیران پیر آپ دستگیر ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں تو ہماری مدد کیجیے۔ تو یقیناً پھر انہوں نے ہی مدد فرمائی ہے۔ اس دوران جب میرے بیٹے کو لے کے گئے اور وہ لوگ بھی بھاگ گئے، پولیس والے بھاگ گئے، تو میں نیچے اترا کیونکہ میرے دل میں یہ تھا بیٹا میرا شہید ہو چکا ہے۔ میں تو 99% اس کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب نیچے اترا ہوں تو میں نے دیکھا آگے وہ کنٹینر کے آگے کھڑا ہوا ہے، سلامت کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس کو پوچھا یار آپ کو تو گاڑی سے نکال رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، وہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مارا بھی ہے اور نکالا بھی ہے اور لے گئے جنگل میں، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی آپ 1000 روپیہ لیں اور چلے جائیں، لاہور چلے جائیں۔ تو میں نے کہا میں تو دھرنے میں آیا ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بہت کہا تو میں نے کہا بھی میں دھرنے میں آیا ہوں۔ تو ایک پولیس والے نے ان سے لے لیا، کہتا ہے وہ مجھے مسلمان لگتا تھا۔ اس نے کہا یار اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ اس نے کہا یار یہ 1000 روپیہ پکڑو چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی میں 1000 آپ سے نہیں لوں گا، نہ میں گھر جاؤں گا، مجھے چھوڑنا ہے تو میں دھرنے میں جاؤں گا۔ کہتا ہے اس نے مجھے ایسے دھکا دیا غصے سے، تو میں بھاگتے ہوئے پھر واپس دھرنے میں آ گیا۔ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے 8 بندے شہید ہو گئے۔ یہ جو چودھری نثار صاحب ہیں، اس کی کوٹھی پہ فائرنگ ہوئی تو مسلسل فائرنگ ہوتی رہی ہمارے لوگوں پر۔ ہمارے 8 بندے شہید ہو گئے۔ ایک شہید آ رہا ہے، اس کا جنازہ ہو رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، اور وہاں پہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ اور ایک وہ آدمی تھا، بچہ تھا، اس کو گولی لگی، اس نے جو ہی گولی لگی آخری الفاظ سے اس نے کہا تاجدار ختم نبوت۔ اس کے ساتھ والے جو کھڑے تھے انہوں نے آ کر کے گواہی دی کہ یہ وہ شہید ہے جب اس کو گولی لگی، اس کے آخری الفاظ یہ تھے تاجدار ختم نبوت۔ اور کسی بھی شہید کے پشت پر گولی نہیں لگی۔ جتنے بھی شہید ہیں ان کے سینے پر یا پیشانی پر، سینے پر یہ 2 جگہیں تھیں جہاں انہوں نے گولی۔ اچھا، چودھری نثار علی خان کے گھر پر کہتے ہیں کہ حملہ کیا گیا تھا، تو اس میں پھر جوابی حملے میں یہ 7 لوگ شہید ہوئے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کس طرح حملہ کرتے، نہتے تھے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اگر ایجنسیوں کے لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تاکہ گولیاں چلیں تو ان کو پتا ہوگا۔ ہمارے جو لوگ تھے وہ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو وہ پتھر تھے، جب وہ دیکھتے پولیس والے ہمارے بالکل قریب چڑھائی کر رہے ہیں تو وہ ان کو مارتے تھے تاکہ یہ ہم سے دور ہو جائے۔ بقیہ تو حملے والی کوئی صورت نہیں تھی۔ بہرحال ایجنسیوں کے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے خود ہی کوئی حملہ کیا ہو، خود ہی گولیاں چلوائی ہوں، تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن بعد میں جب یہ 8 لاشیں ہمارے سامنے آ گئیں، پورا ملک پھر جام ہو گیا۔ پھر ملک ایسا جام ہوا کہ کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا نہ تھا کہ جس کے لوگ باہر نہ نکلے ہوں۔ ہمیں تو یہ نہیں بتا رہے تھے، ہم تو اندر تھے، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا۔ پھر یہ بے بس ہو گئے۔ پھر اس وقت کے
جو شاید ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید صاحب، یہ آئے کہ بولا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بابا جی نے فرمایا میں نے ملنا نہیں ہے کسی کو، مذاکراتی ٹیم سے ملو اور وہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں نے اور کوئی بات نہیں کرنی، صرف زیارت کرنی ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے پیغام بھیجا، پھر قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، سلام کرنے کی اجازت ہے۔ سلام کیا تو آپ نے اس وقت اتنی بات کی کہ 1.5 میل کے فاصلے پر تمہیں ہمارا یہاں تماشا دیکھ رہے تھے، کیا تم ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ پھر وہ شرمندہ ہو گیا، حضور غلطی ہو گئی، ایسی اس نے باتیں کی۔ پھر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پین جو ہے اس کو دیا تھا، اس نے اظہار کیا کہ یہ پین مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو آپ نے وہ پین نکال کے اسی کو دے دیا، فرمایا چلو یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ وہ چلا گیا۔ لیکن وہاں یہ بات ہوئی، ہمارے ایک دوست نے بات کی، اس نے کہا جی اب معاملہ بڑھ گیا ہے، ہم آئے تھے وہ زاہد حامد جو وزیر تھا اس کا استعفیٰ لینے کے لیے، لیکن اب ہمارے 8 شہید ہو چکے ہیں اور ہم آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں، ہم تو حکومت بھی ختم کروا سکتے ہیں۔ فیض حمید نے کہا جی آپ اپنے مطالبات دیں، کیا کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ختم نبوت کے لیے آئے تھے، ختم حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، زید حامد کو فارغ کر دیا جائے۔ اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب نے اب کیا ہے۔ اب جو ہمارا 22 دن کا 1 مہینے کا مارچ تھا، 22 مئی کو شروع ہوا تھا کراچی سے پاکستان بچاؤ مارچ، اس موقع پر جب مذاکرات ہوئے تو اس مذاکرات کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے انٹرویو دیا، میرے خیال میں جیو کو دیا، انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ خالصتاً ختم نبوت کے لیے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو 2017 سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ 2017 کی خاص بات یہ ہے، انہوں نے کہا خاص بات یہ ہے کہ ان کے جب مطالبات ہم نہیں مان رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، آخر میں 8 بندے ان کے شہید ہو گئے، پھر کسی نے کہا کہ اب آپ حکومت بھی گرا سکتے ہیں، تو ان سے جب بات کی گئی انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے زاہد حامد کو برطرف کر دو۔ کہنے لگے ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کے اشارے پر نہیں آئے تھے۔ پہلے وہ کہتا تھا یہ کسی کے اشارے پر ہے، بعد میں ہمارے ساتھ جب بیٹھا پھر اس نے کہا نہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا، مذاکرات میں جب بیٹھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ لوگ کسی کے اشارے پر نہیں آئے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا؟ جی یہ رانا ثناء اللہ احسن اقبال صاحب نے ان دنوں کہا تھا جی کہ ان کو تحریک لبیک والوں کو انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ہاں تو 2017 سے اب 2023 ہے، اتنے عرصہ گزر گیا، ان کو تو کوئی چیز نہیں ملی ہمارے خلاف، ہمارے خلاف سارے ہیں۔ اچھا یہ علامہ صاحب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے آپ کی ہر بات پر اعتبار ہے، اچھا یہ نہیں میں کہتا جی ایمانداری سے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں، مجھے آپ کی دیانت پر، ایمانداری پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی پر تھا۔ اچھا تو ابھی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا دھرنے کا جو فیض آباد میں ہوا تھا 2017 کا ماسٹر مائنڈ، اس کی بات کرتے ہیں اور اشارہ ان کا فیض حمید کی طرف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات انہوں نے سلام کرنے کے لیے کی تھی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ بلا بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے نکلنے سے پہلے جمعے کے اجتماع میں آپ نے یہ دعا کی تھی جی یا اللہ اگر میرے کروڑویں حصے میں بھی اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو مجھے غرق کر دینا، مجھے موت دے دینا، میں حضور کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی سچائی بابا جی کا جنازہ ہے۔ یہ جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے، کہ جنازہ بتائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جو آپ کے مقابل میں بادشاہ تھا جو آپ کو کوڑے مروایا کرتا تھا، وہ جب مرا تو اس کی چارپائی اٹھانے کے لیے 5واں بندہ نہیں تھا، 4 بندے تھے جو جنازہ اس کا اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ جب کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 17 لاکھ لوگوں نے اس زمانے میں شرکت کی، تو سب کی آنکھیں کھول گئیں کہ حضرت امام صاحب کا جو فرمان ہے کہ جنازے فیصلہ کریں گے، تو جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ امام صاحب حق پر تھے۔ اسی طرح ہم اب کیا آپ کو یقین قرآن اٹھائیں، اب ہم کسی کی زبان بند کرائیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ ہمارے پاس کھلی دلیل ہے
کہ 1,75,00,000 بندہ 1400 سالہ تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملتا. 1400 سالہ تاریخ میں, پوری اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا, پوری دنیا میں نہیں ملتا. یہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا خلوص تھا, یہ ان کی سچائی تھی. یہی ہمارے پاس دلیل ہے, اس میں کوئی ایک ذرہ برابر کسی کا کوئی کردار نہیں. فیض حمید بیچارے اس کی کیا حیثیت ہے, وہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں, ہمارے سامنے دنیا بھی ہے, ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر مارتے ہیں. اچھا, اگلی بات ہم کریں گے دوسرے دھرنے کی, 2021 والے دھرنے کی, جس میں آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا کہ شہید ہو گیا. لیکن اس سے پہلے اس سوال کا مجھے جواب آپ دیجیے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ وفات پا گئے, ان کے بعد معاملات آ گئے سعد رضوی صاحب کے پاس, تو جہاں سے انہوں نے معاملات چھوڑے تھے وہیں سے آگے لے کے گئے ہیں یا کوئی تھوڑا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ظاہر یہ دنیا فانی ہے, جانا ہے, آپ بھی دنیا سے چلے گئے, اور وہ ایسا زخم ہے شاید کبھی نہ بھرے. ہمارے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے جو شاید کبھی نہ بھرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم قبلہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ, ان کے ساتھ میں نے بہت سفر کیے. بلوچستان کا جب سیلاب زدگان کا مسئلہ تھا میں وہاں ان کے ساتھ تھا. شمالی پنجاب میں, جنوبی پنجاب کا مکمل دورہ تونسا شری سے لے کر راجن پور, کشمور, وہاں تک وہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے, ان کی مدد کر رہے تھے. ان میں کچھ جن لوگوں نے کو امانتیں دی تھیں وہ دے رہے تھے, اور جن لوگوں نے راشن پانی دیا تھا وہ تقسیم کر رہے تھے. میں نے وہاں بھی ان کا ساتھ دیا. اور دوسرا ادھر سوات کی طرف گئے, سوات میں بھی مکمل میں ان کے ساتھ تھا. میں نے بلوچستان کا سفر بھی کیا, سندھ کا سفر بھی کیا, جنوبی پنجاب کا سفر بھی کیا, ادھر سوات کی طرف بھی سفر کیا. قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے پہلے بھی میں نے کچھ ان کے ساتھ سفر کیا. مجھے حقیقتاً وہی جرت, وہی شجاعت, وہی غیرت, وہی حمیت جو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی, وہی قبلہ سعد بھائی دامت برکاتہم العالیہ کے اندر نظر آئی. اور انہوں نے اسی جگہ سے آگے شروع کیا. بلکہ اس کا اظہار آپ نے شاید سنا ہو, ہارون رشید صاحب نے کیا اپنے ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا سعد رضوی نے خادم حسین رضوی صاحب جہاں جماعت چھوڑ کے گئے تھے اس سے 2 قدم آگے کھڑی کی ہے, کہ ان کے اندر بالکل وہی جذبہ ہے, وہی غیرت ہے, اور ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے, وہ خون وہ ہے نا, امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا خون ہے نا. اب جب ہم 2019 میں گئے تھے نا فیض آباد, وہاں تمام شورا کے ہمارے حضرات بیٹھے تھے, میں بھی اس میں شامل تھا. ہم سب کی رائے میں جھکاؤ تھا, لچک تھی کہ چلو یہ ہو جائے تو یہ کر لیا جائے, یہ ہو جائے تو یہ کر لیا جائے. جب آپ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا میرا جو خون ہے نا وہ یہ ہم سارے قربان ہو جائیں, ہم حضور کے لیے آئے, ہمیں اس کی غرض نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ بات آپ یہیں سے شروع کیجئے. علامہ صاحب کی موت کے حوالے سے بھی نا 2 رائے پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کی قدرتی یا طبعی موت تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد میں 16 نومبر کو پہنچے, 15 نومبر کو ہمارا وہاں دھرنا تھا, 16 کی شام کو آپ وہاں تشریف لے آئے. اس وقت جب میں نے سلام کیا تو آپ کے ہاتھ جو تھے وہ گرم تھے. تو میں نے کہا حضور طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے بخار ہے, مجھے بخار ہے, آج بھی میں بخار سے ہوں, لیکن یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا جانا تو ہے لیکن کیوں نہ ہو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر صورت چلے جائے. تو اس وقت آپ کو بخار تھا. بعد میں 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. بعد میں یہ خبریں آئیں, ہم اس کو مکمل کنڈم نہیں کر سکتے. ممکن ہے جیل میں انہوں نے کچھ کیا ہو جو آہستہ آہستہ اثر انداز ہو اور یہاں آ کر کے خاتمہ ہو گیا, ممکن ہے, لیکن یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے سامنے جو کچھ ہوا وہ طبی موت ہے. اور آخری دن گھر میں تھے, گھر میں سارا دن پورے گھر کے افراد جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے, باہر کے لوگ نہیں ملے, تو آپ کی طبیعت ایسی تھی. اچھا, آخری دنوں وہ جو اقدامات کر رہے تھے, جو فیصلے کر رہے تھے, آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس سے آپ نے اخذ کیا کہ ایسے فیصلے یہ کیوں کر رہے ہیں؟
وہ اس وقت کیا میں نے، میرے ذہن میں اس وقت بھی نہیں آیا، بعد میں آیا کہ جب 15 نومبر کا دھرنا ہم نے دیا اور 16 نومبر کو ہمارے پھر مذاکرات ہو گئے شام کو 2019 میں جی 2019 میں وہ جب ہو گئے مذاکرات، اس کے بعد ہم نے جلسہ کیا۔ اس جلسے میں قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں شاہ جی اوپر چلے جاؤ، بغدادی صاحب اوپر چلے جائیں، فلاں اوپر چلا جائے، خطیب الاسلام اوپر چلا جائے، اب سب کو اوپر بھیج رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بعد میں دوستوں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا نہیں تم بیٹھو، پھر اصرار کر کے آپ کو اوپر بلایا گیا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہی ساری رونق ہے، پھر آپ اوپر تشریف لائیں۔ پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کو، اپنے شورا کے حضرات کو بٹھا کے آپ نے فرمایا یہ ہے آپ کی قیادت۔ اچھا جی، یہ پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا، اس موقع پر آپ نے فرمایا یہ آپ کی قیادت ہے، مجھے ان پر ناز ہے یا فخر ہے کوئی بات کی کہ انہوں نے ایک دن ایسے گزارا کہ میں مطمئن ہو گیا اب یہ لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے پھر ہم نے کہا کہ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے نہیں کہا تھا، اس کا مطلب ہے ہمیں وہ اشارہ دے رہے تھے کہ اب بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔